بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ومزکی نفوسنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه تعالى في محكم كتابه، اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ پیچھے بیٹھے افراد کے مزاج پہ اگر ناگوار نہ گزرے تو وہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں۔ صلوات پڑھتے آئیں اور آگے آتے جائیں۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھتے آئیں اور آگے آتے آئیں۔
دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، حاضرین مجلس کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرمائے، ہم سب کے مریضوں کو شفا یابی نصیب فرمائے، ہمارے مرحومین کو شفاعت جناب سیدہ اور جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے، مذہب تشیع کی حفاظت فرمائے، رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سید علی حسینی السیستانی دامت ظلہما کی حفاظت فرمائے اور ان کا سایہ ملت تشیع پہ قائم فرمائے اور ان کی حکمتوں سے اور تدبیروں سے دشمن کو نیست و نابود فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ایک صلوات بھیج دیں۔ عشرہ محرم الحرام کی تیسری مجلس جس موضوع کے اوپر گفتگو جاری ہے وہ موضوع دعا ہے، اور ایک سطر میں پچھلی گزشتہ 2 مجلسوں کا خلاصہ عرض کر کے آج کی گفتگو انتہائی اہم گفتگو ہے، اس کو بلا کسی توقف اور بلا کسی تمہید کے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ہم نے گزشتہ 2 مجالس میں دعا کی حقیقت، دعا کی اہمیت اور دعا کی برکات کے اوپر گفتگو کی ہے، اور عرض کیا تھا کہ انسان جتنا اللہ کا عبد ہوتا ہے، جتنا اللہ کا محتاج ہوتا ہے، اتنا دعا کی شکل میں اس کی رحمت کا زیادہ منتظر ہوتا ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دعا مانگنے کے آداب بھی سکھائے ہیں، اس لیے کہ ہمیشہ دعا کا ادب وہی سکھاتا ہے جسے پتہ ہوتا ہے کہ مانگنے والی جس ہستی سے مانگا جا رہا ہے اس کا ادب کیا ہے۔ وہی فقط ادب سکھا سکتا ہے جس کو پتہ ہے کہ جس کے سامنے میں اپنی حاجت رکھ رہا ہوں، میں نے کتنے ادب کے ساتھ اور کتنے پروٹوکول کے ساتھ اپنی حاجت کو اس کے سامنے رکھنا ہے، اور یہ ادب ہمیں مل سکتا ہے تو با ادب افراد سے مل سکتا ہے، اور کائنات بھری میں اگر نگاہ دوڑائیں تو آل محمد سے بڑھ کے با ادب کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا کوئی با ادب ہوتا ہے اتنا با مراد ہوتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام با ادب بھی ہیں اور با مراد بھی ہیں۔ جب اہل بیت کسی بندے کے حق میں دعا کر دیتے ہیں تو اس کی دعا اللہ کی ذات رد نہیں کرتی ہے۔ اس لیے آئیے میرے بزرگوں دوستو، اہل بیت عصمت و طہارت نے جو دعا کے آداب بتائے ہیں کہ جب آپ اپنے رب کے حضور اپنی حاجت کو رکھنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے رکھیں گے، کن آداب کا خیال رکھیں گے تاکہ ادھر تیری حاجت رکھی جائے ادھر اجابت میں دیر نہ لگے۔ 3 قسم کے سٹیپ ہیں دعا کے آداب کے، 3 قسم کے سٹیپ ہیں۔ کچھ ایسے آداب ہیں جو دعا سے پہلے انجام دینے ہیں، کچھ ایسے آداب ہیں جو دعا کے دوران انجام دینے ہیں، اور کچھ ایسے آداب ہیں جو دعا کے اختتام پہ انجام دینے ہیں۔ سمجھ آ گئی یا نہیں؟
بس یہی ہماری آج کی گفتگو ہے. ہم نے ان امور کا تذکرہ کرنا ہے کہ جن آداب کو آپ نے دعا سے پہلے انجام دینا ہے, دعا کے دوران انجام دینا ہے, اور دعا کے بعد انجام دینا ہے. آپ کی دعا مؤدب ہو جائے گی, یعنی اس میں ادب پایا جائے گا. تو بغیر کسی تمہید کے پہلے سٹیپ کی طرف آ رہے ہیں کہ جب آپ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں, اپنی دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں, تو ڈائریکٹ یہ نہ کہہ دیں کہ اے اللہ مجھے یہ چیز دے دے. اس کا ادب ہے. کیا آداب ہیں؟ سب سے پہلا ادب دعا کا یہ ہے کہ انسان باوضو ہونا چاہیے. یہ ادب ہے دعا کا کہ باوضو ہو کے انسان دعا مانگے. امام حسن مجتبی کریم اہل بیت علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, چونکہ یہ وہ امام ہے جس کا کلام ہماری مجالس میں, ہماری محافل میں انتہائی کم پڑھا جاتا ہے, اس لیے میں نے جان بوجھ کے امام حسن مجتبی کا یہ کلام اختیار کیا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں یبن آدم, توجہ کیجئے گا کلام امام حسن مجتبی پہ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں یبن آدم, اے فرزند آدم, من مثلک, تجھ جیسا بھلا کون ہو سکتا ہے. امام علیہ السلام آپ کو گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ تم بڑے کمال کے بندے ہو. من مثلک, تجھ جیسا کون ہو سکتا ہے. خیر میرے مولا, کیا ہوا ہے ابن آدم کو کہ آپ اس کی مثالیں دے رہے ہیں کہ تجھ جیسا بھلا کون ہو سکتا ہے. فرمایا قد خلا ربک بینہ و بینک, اللہ نے تیرے اور اپنے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب تیری بیداری ہے کہ تو کتنا پیار سے یہ کلمہ سنتا ہے, کہ تجھے کتنا پروٹوکول حاصل ہے. قد خلا بینہ و بینک, اللہ نے تیرے اور اپنے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا ہے, کوئی فاصلہ نہیں رکھا ہے, کوئی لمبے چوڑے پروٹوکول نہیں رکھے ہیں. اس ٹائم پہ آؤ گے تو دروازہ کھولے گا, اس وقت آؤ گے تو دروازہ کھولے گا. نہیں, 24 گھنٹوں میں جس وقت تیرا دل کرے, میں وہ ذات ہوں جس کی نیند اور اونگ قریب بھی نہیں آتی. آ جا میرے دربار میں. میں کو تیری طرح تو نہیں ہوں نا کہ میں سویا ہوا ہوں. میں نے تیرے اور اپنے درمیان کوئی فاصلے نہیں رکھے ہیں. فرمایا متا شئت ان تدخل الیہ, جب بھی تو جاتا ہے, جب تیرا دل کرتا ہے, جب اپنے دنیاوی کاموں سے تو فارغ ہو جاتا ہے, جب تمہیں اپنی ساری مصروفیات سے وقت مل جاتا ہے, اس وقت جا کے اپنے رب کے حضور بیٹھ جاتا ہے. سب چیزوں سے ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, جب سب چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اللہ تو اینڈ میں ہے نا. پھر یہ فرماتے جب تیرا دل کرتا ہے تو آ جاتا ہے. کیا کر, جب آئے نا اپنی بارگاہ میں جس نے تیرے اور اپنے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا ہے, جب تیرا دل کرتا ہے تو آ جاتا ہے. کیا کرنا ہے, توضأت وقمت بین یدی, وضو کر کے اس کی بارگاہ میں آ جا. یہ دعا کا ادب ہے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے, اس نے تیرے لیے ہر چیز اوپن رکھی ہے, کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے, لیکن بندگی کا ادب اور تقاضا یہ ہے کہ جب اس کے سامنے جا تو کیا کر, باوضو ہو کے جا. وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ حِجَابًا وَبَوَّابًا, اپنے درمیان اور تیرے درمیان نہ کوئی دربان موجود ہے, نہ کوئی پردہ ہے. جی اللہ اور ہمارے درمیان کوئی پردہ ہے یا نہیں ہے؟ جی کیا مطلب ہے کہ پردے کے پیچھے اللہ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے؟ جی یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ گفتگو کر سکتے ہیں, درمیان میں کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں
اہل بیت کو واسطہ ضرور بنانا ہے اپنی دعاؤں کے. وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا ادب دعا کے آداب میں سے اور دعا کی شرائط میں انشاءاللہ آئے گا کہ اہل بیت کو وسیلہ بنانا ہے. لیکن جس طرح آپ دنیا کے کسی بڑے افیسر کے دربار میں جاتے ہیں یا بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں یا کسی افسر کے آفس میں جاتے ہیں تو آپ کو وسیلہ بنانا پڑتا ہے, کوئی واسطہ کسی سے فون کروانا پڑتا ہے کہ میرا فلاں بندہ آ رہا ہے ذرا اس کا خیال رکھنا. نہیں, ایسی چیز عرب کے لیے کوئی نہیں ہے. کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی اعلیٰ منصب کا مالک ہے, کوئی روپیہ بھی نہیں رکھتا ہے, دونوں مصلی پہ آ کے اپنے رب سے جب دعا مانگتے ہیں دونوں برابر ہیں. اللہ نے مانگنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں رکھا ہے. کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے تیرے اور اپنے درمیان کوئی دربان نہیں رکھے, کوئی سیکورٹی گارڈ موجود نہیں ہے کہ جو تمہیں روکیں گے کہ اس وقت تو ہاں مسجد کا متولی مسجد کے دروازے بند کر سکتا ہے لیکن جس کی مسجد ہے اس کا دروازہ کھلا ہے. توجہ ہے یہ نہیں؟ تشکو الیہ ہمومک وفاقتک, اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے تو نے اپنے ہم و غم اور اپنے فقر و فاقہ کے شکوے بیان کرنے ہیں کہ پالنے والے میرے رزق میں اضافہ کر دے, پالنے والے جو میرے اندر ٹینشنیں چل رہی ہیں, جس ڈپریشن کا میں شکار ہوں, جس پریشانی کا میں شکار ہوں, وہ کھل کے اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دے. مجھے ایک چیز بتائیے, آپ کہ کتنی ایسی حاجتیں ہیں جو آپ اپنے سب سے قریبی بندے کو بھی نہیں بتا سکتے؟ بتا سکتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو بھی بہت شاید ایسی حاجتیں ہیں جو آپ نہیں بتا سکتے, اپنی بیوی بچوں کو بھی شاید وہ نہیں بتا سکتے. رب اور بندے میں کتنی بے تکلفی ہے, بندہ آ کے کہہ دیتا ہے پالنے والے یہ حاجت جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا تیرے سامنے رکھ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ستار العیوب ہے, وہ بندے کے پردوں کو پردہ رکھتا ہے, اس کے رازوں کو راز میں رکھتا ہے اور دنیا میں اس کو افشاں اور فاش نہیں کرتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی رازوں پہ امین ہے. ہمیں بھی رازوں پہ کیا ہونا چاہیے؟ امین ہونا چاہیے. وَتَطْلُبُ مِنْهُ حَوَائِجَكَ, اور اپنی حاجتیں اللہ سے طلب کرنا. وَتَسْتَعِينُهُ عَلَىٰ أُمُورِكَ, اور اپنے معاملات میں اللہ سے مدد طلب کرنا. لیکن جب بھی تم اللہ سے اپنے معاملات میں مدد کو طلب کرو تو علی مشکل کشا کی مدد سے مشکل کو طلب کرو, کیونکہ امیر المومنین وہ ہستی ہیں کہ جن سے مدد مانگنے کو ہم جائز سمجھتے ہیں, کوئی حرام کوئی بدعت نہیں سمجھتے ہیں. لیکن میں ذرا رکوں گا یہاں پہ. آپ لوگ ہمیشہ امیر المومنین, شاید آپ اس طرف متوجہ نہیں ہوں گے, آپ لوگ امیر المومنین سے مدد مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں؟ کیسے مدد مانگتے ہیں؟ یا علی مدد کہتے ہیں, کوئی نعرہ لگاتا ہے یا علی مدد کہتے ہیں, اپنی مشکل میں مولا کو بلاتے ہیں, جی ایسے ہی امیر المومنین سے مدد مانگتے ہیں. مشکل کشا ہے, حلال مشکلات ہے. کس چیز کے لیے مدد مانگتے ہیں؟ یا علی اللہ سے بیٹا دلوا دیجئے, یا علی اللہ سے صحت دلوا دیجئے, یا علی جاب نہیں ہے جاب دلوا دیجئے, یا علی میرے کاروبار میں آج کل کوئی مسائل اور ڈسٹربنگ چل رہی ہے ان کو بہتر کروا دیجئے, یا علی یہ کام کروا دیجئے, یا علی میرا مکان نہیں بک رہا یہ بکوا دیجئے, یا علی میری گاڑی نہیں بک رہی ہے. ایسی مددیں مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں؟ ایسی مانگتے ہیں نا. کبھی ہم نے یہ مدد مانگی ہے مولا سے, یا علی مجھے نماز شب کی توفیق عطا فرما؟ یا علی ان کاموں میں مدد نہیں کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یا علی اول وقت میں نماز
ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا علی غیبت نہ کرنے کی مدد عطا فرما جی، یا جو آپ کی مطلب کی باتیں ہیں ان میں تو آپ علی سے مدد مانگیں، اور جو آپ کی مدد کی باتیں نہ ہوں ان سے علی سے مدد نہ مانگیں، تو یہ میرا خیال بات تو صحیح نہیں ہوگی۔ علی ہر چیز میں تیری مدد کرے گا، مال اور رزق میں اضافے میں بھی تیری مدد کرے گا، اول وقت میں نماز کی ادائیگی میں بھی تیری مدد کرے گا۔ بس پہلا ادب کیا ہو گیا ہے کہ جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ باوضو ہو کے جانا ہے۔ دوسرا ادب، دعا کا دوسرا ادب یہ ہے، اور ایک کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جی، اپنی حاجت کو جب آپ وضو کر کے آئیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد اپنی دعا کا آغاز کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ایک بڑی پیاری روایت جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، رسول اسلام فرماتے ہیں من احدث، توجہ کیجیے گا اس روایت کو، کوشش ہے مشکل، آسان نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی کا ذرا اسے حصے بنا لیں تو بہت ساری یا کم از کم کچھ وقت کے لیے اس روایت پہ لازمی عمل کریں، آپ اس کے آثار و برکات دیکھیں گے۔ من احدث ولم يتوضا فقد جفانی، رسول اسلام اللہ سبحانہ و تعالی کا پیغام دے رہے ہیں کہ گویا اللہ کہہ رہا ہے من احدث ولم يتوضا فقد جفانی، جس بندے کا وضو باطل ہو جائے، وضو کی حالت میں نہیں ہے وہ، ولم يتوضا اور وضو باطل ہوا اور پھر وضو نہیں کیا اس نے، فقط جفانی، اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے جی، وضو تھا پہلے اور وضو کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا ہے، اور پھر جو ہی وضو باطل ہوا اس نے وضو نہیں کیا، پیغمبر فرماتے ہیں فقط جفانی، یعنی گویا کہ پیغمبر ہمیں ہر وقت وضو کی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ومن احدث وتوضا ولم يصلي ركعتين فقد جفانی، اور جس بندے کا وضو برقرار نہ رہے اور وہ فوراً وضو تو کر لے لیکن وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھے، فقط جفانی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ بس جب بھی وضو کرو تو کیا کرو؟ 2 رکعت نماز ادا کرو۔ فرمایا ومن احدث وتوضا وصلى ركعتين ودعاني ولم اجبه فيما سألني من امر دينه ودنياه فقد جفوته ولست برب جاف، اور جس بندے نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنی دنیاوی یا اخروی حاجتوں میں سے کوئی حاجت بھی میرے سامنے رکھ دی، اگر میں اب اس کی حاجت کو پورا نہیں کرتا گویا میں رب نے اس پہ ظلم کیا ہے۔ معادلہ دیکھیں، تم نے ظلم یہ کیا ہے کہ اگر وضو نہیں کیا ہے تو ظلم کیا ہے، وضو کیا ہے اور 2 رکعت نماز نہیں پڑھی تو ظلم کیا ہے، لیکن یہ 2 کام کرنے کے بعد اگر آ کے اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے تو دعا مانگتا ہے، اپنی دنیاوی یا اخروی حاجت کو طلب کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اگر میں اب تیری حاجت کو قبول نہ کروں تو میں نے گویا تیرے اوپر ظلم کیا ہے، وَلَسْتُ بِرَبٍّ جَافٍ، اور میں ظلم کرنے والا رب۔ لہذا دوسرا ادب کیا ہے؟ میں جلدی سے گزرتا چلوں جاؤں گا چونکہ ہر ایک ادب کے اوپر سینکڑوں روایات ہیں، میں لے کے نہیں آ سکتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، وغیرہ عشرہ محرم فقط آداب دعا پہ گزر جائے گا۔ میں فقط ہر ادب کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ یہ میری اپنی بنائی ہوئی کی باتیں نہیں ہیں، اہل بیت نے یہ ادب ہمیں سکھایا ہے۔ ایک صلوات بھیج دی محمد و اہل بیت میں۔
اب یہ وہ ادب ہے جو آپ نے دو ادب کا خیال رکھ لیا. کیا وضو بھی کر لیا اور 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی ہے. اب دعا کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آپ اپنے رب کے سامنے. کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی دعا کا آغاز کریں. آغاز کس چیز سے ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی دعا کا آغاز کریں. رسول اسلام فرماتے ہیں لا یرد دعاء اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے. جس کے آغاز میں آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے. اور یہ بسم اللہ یہ اسم اعظم کے اوپر مشتمل ہے اور یہ اتنی تاثیر رکھتی ہے. کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر. ہر وہ معاملہ، ہر وہ کام کھانے سے پہلے ہو، سفر کرنے سے پہلے ہو، سونے سے پہلے ہو، اٹھنے کے فوراً بعد جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کا یہ معاملہ اب تر نہیں ہے، دم بریدہ کٹا ہوا نہیں ہے. اس کو گویا کہ اور یہ اس میں اعظم پہ مشتمل ہے. وہ ہمارے آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے ایک واقعہ نجف کے ایک بزرگ ہستی جن کی قبر کاظمین میں امام موسیٰ بن جعفر اور امام جواد علیہ السلام کی جوار میں ہے. سید رضی جو نہج البلاغہ کے جامع ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ کو اکٹھا کیا ہے، خطبے اکٹھے کیے ہیں. ان کا ایک شاگرد تھا، اس کا گھر نہر کی اس طرف تھا اور روز درس پہ لیٹ آتا تھا. تو سید رضی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آدھا درس گزر جاتا ہے اور تو اس کے بعد درس میں آتا ہے، کیوں لیٹ ہے؟ کہا سیدنا میرا گھر نہر کے اس طرف ہے اور میں انتظار کرتا ہوں کہ جب کشتی کی سواریاں پوری ہو جائیں تو ملاح تب کشتی چلاتا ہے اور سواریاں بنتے بنتے ٹائم لگ جاتا ہے، میں نہیں آ سکتا. کہا کاغذ قلم لے کے آؤ، میں تمہیں ایک ذکر لکھ کے دیتا ہوں. جب دریا کے کنارے، نہر کے کنارے پہنچے گا تو نے کشتی کا انتظار نہیں کرنا ہے، اپنا پہلا قدم پانی پہ رکھنا ہے، پانی کی سطح پہ چلتا ہوا تو آ جائے گا. آہو اکبر. کاغذ قلم دیا، لکھ کے دے دیا. اس نے وہ اپنے پاس جیب میں رکھ لیا. صبح پہنچا، کشتی لگی ہوئی تھی، بندہ کوئی نہیں تھا. اس نے آ کے ڈرتے ڈرتے پہلا قدم پانی کی سطح پہ جو ہی رکھا تو پانی نیچے، پانی کے اندر اس کا قدم نہیں گیا. اطمینان آیا، دوسرا قدم بھی رکھا، تیسرا، کرتے کرتے ساری نہر جو ہے وہ کراس کر گیا. لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، پانی کی سطح کے اوپر چل رہا ہے. پہنچ گیا درس میں، سب سے پہلے پہنچ گیا. ہاں کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی، کوئی مشکل پیش نہیں آئی. وقت گزرتا رہا، 6 مہینے، سال گزرے. شیطان بندے کے پیچھے لگا رہتا ہے نا. شیطان نے ایک دن اس کے ذہن میں یہ ڈالا کہ ذرا کھول کے چیک تو کروں کہ اس پرچی کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. جو ہی اس نے پرچی کھولی، دیکھا اندر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. اس نے کہا بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ برکت ہے کہ پانی کے اوپر میں چل رہا ہوں، اس کو رکھتا ہوں سائیڈ کے اوپر اور صبح جب نکلوں گا تو پورا قرآن پڑھنا شروع کر دوں گا. جب بسم اللہ کی اتنی برکت ہے تو پورے قرآن کی کتنی برکت ہوگی. لہٰذا مجھے تو اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ نسخہ کیا مجھے تعلیم دیا ہے سید رضی نے. لہٰذا اس کو نہیں دیکھتا، اپنا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. جو ہی قرآن پڑھتا 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 آ کے نہر کے کنارے پہ پہنچا. لوگ چند کھڑے تھے کشتی کے انتظار میں. پہلا قدم جو ہی رکھا دھڑم اندر کر کے گر گیا. لوگوں نے آ کے انہوں نے کہا بے وقوف ہے، تم پانی کی سطح کے اوپر چلنا تو نے شروع کیا ہے، آج پھر درس سے لیٹ ہو گیا. سید رضی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا
میں تو آج پھر درس سے لیٹ ہوں. کہا کیا ماجرا ہے؟ میں نے تمہیں ایک تعویذ نہیں دیا تھا، ایک ذکر دیا تھا، تو کیوں لیٹ ہو گیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے، میں نے تو اس کو سائیڈ پہ رکھ کے، توجہ کے ساتھ جملہ سنیے گا، کہا میں نے تو اس کو سائیڈ پہ رکھ کے یہ سمجھا تھا کہ جب بسم اللہ کی برکت یہ ہے تو پورے قرآن کی برکت کیا ہوگی. سید رضی مسکرائے اور کہا جو بسم اللہ میں نے لکھی تھی وہ معرفت کے ساتھ لکھی تھی. اس لیے قرآن کا ایک ایک حرف اثر کرتا ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ اثر کرتا ہے. پس لکھنے والا یا تو علی ہونا چاہیے یا علی کا سچا معرفت والا بندہ ہونا چاہیے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے بیت محمد. لہذا فرمایا کہ وہ دعا رد نہیں ہوتی کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من حزنہ امر تعاطاہ، جس بندے کو کوئی معاملہ غم زدہ کر دے، کوئی اس کی ٹینشن بنی ہوئی ہے جس وجہ سے وہ پریشان ہے اور وہ ٹینشن اس کی حل نہیں ہو رہی، کسی کیس میں گرفتار ہے، کسی معاملے میں گرفتار ہے، کسی رزق کی پریشانی میں ہے، کسی اولاد کی پریشانی میں ہے، کسی اپنے گھر میں کسی بچے یا اپنی بیوی کی بیماری میں مبتلا ہے اور اس پریشانی سے نکل نہیں رہا، تو کیا کر؟ فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بندہ پریشانی کے عالم میں ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَهُوَ يُخْلِصُ لِلَّهِ، یہ بسم اللہ کہنے میں وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے اخلاص دکھائے. وَيُقْبِلُ عَلَيْهِ بِقَلْبِهِ إِلَيْهِ، اور اپنے دل کی تمام تر توجہ اللہ کی طرف کر کے بسم اللہ کہے. لَمْ يَنْفَقَّ عَنْ إِحْدَ اثْنَتَيْن، دو حالتوں میں سے ایک حالت سے وہ جدا نہیں ہو سکتا ہے. دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور اسے ملے گی، دو کاموں میں سے ایک کام اس کے ضرور ہوں گے. کیا؟ اما بلوغ حاجتہ الدنیویہ، یا تو اس خالصتاً قربتاً اللہ کے ساتھ مکمل لگاؤ، محبت، انس اور پیار کے ساتھ کہی جانے والی بسم اللہ کے نتیجے میں اس کی دنیاوی حاجت پوری ہو جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کہے، شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. یا تو یہ ہے، یا تو اس کی دنیاوی حاجت پوری ہو جائے گی. وَإِمَّا مَا يُعَدُّ لَهُ وَيُدَّخَّرُ لَدَيْهِ، یا تو یہ ہے کہ اس کی حاجت کو اللہ کے پاس ذخیرہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے. اور میں نے پہلی مجلس میں بھی غالباً کہا تھا، اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، بندہ یہ دعا مانگے پالنے والے میری کوئی دعا قبول نہ ہو اس لیے کہ اس کے پیچھے اجر اتنا زیادہ ہے. دعا کے قبول نہ ہونے کے پیچھے اتنا زیادہ اجر ہے. تو دو کاموں میں سے ایک لازمی ہوتا ہے اگر کوئی قربتاً الی اللہ بسم اللہ پڑھے تو، یا تو اس کی دنیاوی حاجت پوری ہو جائے گی یا اس کی حاجت کو اللہ ذخیرہ کر کے رکھ لیتا ہے. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو اللہ کے پاس ذخیرہ ہوتا ہے وہ مومنین کے لیے زیادہ دیر پا اور محفوظ چیز ہوتی ہے. دنیاوی حاجت کتنی دیر چلے گی؟ 10 سال 20 سال 50 سال چل جائے گی، لیکن جو اللہ کے پاس محفوظ ہے وہ زیادہ دیر تک چلنے والا ہوتا ہے. لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تیسرا ادب بنتا ہے. 2 رکعت نماز، پہلے کیا ہے؟ وضو، 2 رکعت نماز، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ نے یہ 3 کام کر لیے. چوتھا کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اب آپ نے فوراً اپنی دعا نہیں مانگنی، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ ادب دعا کتنے پیار سے آہستہ آہستہ اپنی حاجت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں،
آہستہ آہستہ حاجت کی طرف بڑھ رہے ہیں جی. جب اللہ دیکھتا ہے نا میرا بندہ میرے ساتھ کتنے ادب کے ساتھ پیش آ رہا ہے، پس وہ ادب کا خالق ہے، وہ ادب کا خالق ہے، وہ آپ کے ساتھ کیسے معاملہ کرے گا اس کی آپ کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. تو چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے. رسول اسلام فرماتے ہیں من قال الحمدللہ رب العالمین 4 مرات، جو بندہ وضو بھی کر لے، جو بندہ 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے، جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لے اور پھر اس کے بعد 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہے، آواز قدرت آتی ہے سل تو اتے ہے، تو مانگ، میں نے اپنے سارے عطا کے دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں. جی تسلسل سے بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو جتنی زیادہ سمجھ آ رہی ہے وہ اتنی بلند آواز سے صلوات بھیج دیں. تو چوتھا کام، میں جلدی سے نکل رہا ہوں. اب الحمدللہ رب العالمین کہنے کی اتنی زیادہ روایات ہیں کہ اگر ان کو میں یہاں لے کے آؤں تو باقی وقت اسی پہ لگ جائے گا. یعنی دیکھیں دعا پہ کتنا کام ہوا پڑا ہے، علماء نے کتنی کوششیں کی ہیں. اور دعا، مجھے ایک بندہ کہنے لگا، دیکھیں ہمارے معاشرے کا مزاج دیکھیں، مجلس کے بعد بندہ کہنے کا موضوع تھوڑا خشک ہے، اس کے اندر تھوڑا فضائل رکھا کریں. ہمارے مزاج بن گیا ہے کہ ہم یہ باتیں اچھی ہی نہیں لگتی ہمیں، اس لیے ہم نے پہلے کہا ہے کہ یہ عشرہ محرم الحرام باقی چکوال کے دیگر عشروں سے مختلف ہے. یہاں یہ کتاب میرے پاس ہے نہیں، میں خرید نہیں سکا، وگرنہ ورق کے اوپر نہیں لے کے آتا، کتاب لے کے آتا تاکہ آپ کو بتاتا کہ یہ کلمات اہل بیت ہے جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جن ائمہ اہل بیت جن کا خالق اللہ ہے، اس اللہ کے سامنے جھکنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. اس لیے یہ موضوع تو اگر خشک ہے تو میرے پاس تو کوئی ایسی تری والی چیز نہیں ہے کہ اس کو ترک کر سکوں. جہاں کہیں فضیلت کا جملہ آ جاتا ہے، ہم بھی امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، اس کو میں خود ہی بیان کر دیتا ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. امام صادق علیہ السلام سے راوی نے سنا، راوی کہتے ہیں کہ سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، میں نے صادق آل محمد کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایاکم اذا اراد ان يسأل احدکم ربہ شیئا من حوائج الدنیا حتی یبدأ بالثناء علی اللہ والمدحت لہو. جو بندہ بھی، امام علیہ السلام نے خبردار کیا ہے، فرمایا ایاکم، خبردار ہو جاؤ، اگر تم میں سے کوئی بندہ اپنی دنیا کی حاجت رکھتا ہے. اب سب دنیا کی حاجتیں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ یا نہیں رکھتے ہیں؟ جو رکھتے ہیں وہ ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجیں. جو بندہ بھی اپنی دنیاوی حاجت رکھتا ہے وہ خبردار ڈائریکٹ اپنی حاجت نہ اللہ سے طلب کرے. کیا کرے؟ حتی یبدأ بالثناء علی اللہ والمدحت لہو، اپنی دعا کا آغاز وضو، نماز اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد اللہ کی حمد و ثنا میں گزارے. یہ تو دنیاوی باتیں بھی ہیں. میرا چھوٹا سا کام ہوتا ہے نا کسی آفس میں، تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ افسر جو ہے وہ کرپٹ ہے، میں تب بھی کتنی اس کی چاپلوسی کرتا ہوں. اس کے پاس جاتا ہوں، سر جی، صاحب جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا.
یہ حمد و ثنا حقیقت میں دعائے ابو حمزہ صومالی کے یہ جملے ہیں، دعائے عرفہ کے بھی جملے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقت میں جو چاپلوسی ہے نا وہ ہے اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ یہ چاپلوسی کا لفظ ہماری اردو میں مذموم لفظ ہے نا، لیکن حقیقت میں مدح و ثنا تعریف جو کرنی ہے وہ جو بندہ تعریف کے لائق ہو اس کی تعریف کی جائے، اس کو حمد و ثنا کہا جاتا ہے، اور جو بندہ اس کے لائق نہ ہو جائے اور اس کی تعریف کی جائے یہ چاپلوسی ہوتی ہے۔ ایسی ہے نا، آپ کے معاشرے میں ایسی ہے، وہ لائق حمد و ثنا ہے۔ اہل بیت آپ دعائے صحیفہ سجادیہ اٹھائیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صحیفہ سجادیہ پوری پڑھی ہے اول سے آخر تک؟ کوئی ایسا ہے؟ شاید کوئی نہیں ہے۔ شاید میرے خیال پورے چکوال میں اگر سروے کروائیں تو آپ کو کوئی ایسا بندہ شاید ہی مل جائے کہ جس نے صحیفہ سجادی۔ یہ کتنی مظلومیت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے شیعوں کے لیے دعاؤں کا ایک مجموعہ چھوڑا ہے، صحیفہ سجادیہ، جس کا اردو میں ترجمہ بھی علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے کیا ہے، اور میری 60 سالہ زندگی ہو گئی ہے، 50 سالہ ہو گئی ہے، میں نے ابھی تک امام کی وہ کتاب نہیں پڑھی ہے۔ یہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ لہذا پڑھنا چاہیے، روزانہ آدھی دعا پڑھ لیں، 5 منٹ اس دعا کو پڑھ لیں۔ آپ یہ انسان ساز کتاب ہے، آپ کو اندر سے پاک و پاکیزہ بنا دے گی۔ لہذا اگر کوئی حاجت ہے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، والصلاة علی النبی وآلہ، آل محمد پہ درود بھیجو، ثم یسأل اللہ حوائجہ، پھر اللہ سے اپنی حاجت کو طلب کرو۔ یہ کام کرنے کے بعد جب اللہ سے اپنی حاجت کو طلب کرے گا، اس نے اپنی کتاب لا ریب میں یہ وعدہ دیا ہے، ادعونی استجب لکم، تو مانگ میں دوں گا۔ تو انسان کوئی ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد کی ذات پہ۔ پانچواں کام یا چوتھا کام آپ گنتے آئیے گا، اب تسلسل مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سا کام جو دعا کے آداب میں سے ہے، وہ کیا ہے؟ گناہ کا اقرار۔ یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے کہ گناہ کا اقرار کرے۔ پالنے والے میں نے فلاں تیرے حق میں زیادتی کی ہے، پالنے والے میں نے اپنے فلاں بندے قریبی رشتہ دار کے حق میں زیادتی کی ہے، میں اس گناہ کا تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں۔ اللہ کے سامنے آپ اقرار کر رہے ہیں، اس بندے کے سامنے نہیں کر رہے ہیں۔ خلوت میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے رب کے سامنے اعتراف گناہ کریں، پالنے والے میں نے یہ جگہ پہ زیادتی کی ہے، اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کی ہے، فلاں مومن کی میں نے فلاں جگہ پہ توہین کی تھی، غیبت کی تھی، اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کا حق میرے ذمہ تھا، اس کو میں نے غصب کیا تھا۔ یہ سارے کے سارے گناہوں کا اعتراف کرے اور پھر اس کے بعد دعا کی طرف آئے۔ جی آئیے روایت سنیں، فرمایا وَإِنَّمَا هِيَ الْمِدْحَةُ ثم الثناء ثم الاقرار بالذنب ثم المسئلہ۔ فرمایا دعا کیا ہے؟ دعا ہے ہی اللہ کی مدحت و ثنا، اور اس کے بعد گناہ کا اقرار ہے، پھر اس کے بعد اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن سٹیپ بائی سٹیپ کے ساتھ ہم نے چلنا ہے اور انہی آداب کا خیال رکھنا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف۔ فرمایا وَإِنَّهُ وَاللَّهِ ما خرج عبد من ذنب الا بالاقرار، خدا کی قسم کوئی بندہ بھی گناہوں کی دلدل سے اس وقت تک نکل نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرے گا۔ اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرے گا، خلوت میں جا کے اللہ سے مانگے گا اور یہ آداب کا خیال رکھے گا، تب اللہ سبحانہ و تعالی اسے ایسا بنا دے گا جیسے آج شکم مادر سے باہر آیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و اہل بیت محمد۔
بس شاید مضمون پورا مکمل آج نہ ہو سکے، ایک آخری کام جو ہم نے دعا مانگنے سے پہلے کرنا ہے، وضو بھی کر لیا، 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی، بسم اللہ بھی پڑھ لی، الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ لی، اور اپنے گناہ کا اقرار بھی کر لیا، پھر اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جی محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا ہے، اور یہ درود فقط ایک سائیڈ پہ نہیں ہونا چاہیے، دعا کے شروع میں بھی درود ہونا چاہیے اور دعا کے آخر میں بھی درود ہونا چاہیے۔ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، رسول اسلام فرماتے ہیں ما من دعاء الا بینہ وبین السماء حجاب، کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے کہ اس دعا اور آسمان کے درمیان حجاب نہ ہو۔ آپ کی دعا، جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں، اس دعا اور آسمان کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے، حجاب حائل ہوتا ہے۔ یہ دعا اللہ کے عرش پہ جائے گی تو اس حجاب کو ہم نے ہٹانا ہے یا نہیں ہٹانا ہے؟ اس حجاب کو کیسے ہٹائیں گے؟ فرماتے ہیں حتی یصلی علی النبی وعلی آل محمد، نبی اور اس کی آل پہ جب بندہ درود بھیجتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ انْخَرَقَ ذَلِكَ الْحِجَابِ، ادھر بندہ محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا ہے، یہ حجاب پھٹ جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ فقط دعا صلوات یوں نہ پڑھے، صلو علی النبی، ایسی دعا جو فقط محمد پہ بھیجی جائے اور اس کی آل پہ نہ بھیجی جائے، یہ اوپر نہیں جاتی ہے۔ یہ محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا چاہیے، وگرنہ اللہ کی ذات کہتی ہے ایسا درود جس میں محمد پہ تو صلوات ہو لیکن اس کی آل پہ درود نہ ہو، یہ دم بریدہ صلوات ہے، یہ دم بریدہ ذکر ہے، اس کو واپس اس بندے کی طرح بھیجو جو اس نے پڑھا، جس نے یہ پڑھا ہے۔ مجھے وہ صلوات چاہیے جس میں محمد پہ بھی درود ہو، اس کی آل پہ بھی درود ہو۔ آپ کی صلوات کی تھکاوٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ اب مجلس کو روک دینا چاہیے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ انْخَرَقَ ذَلِكَ الْحِجَابُ، وہ حجاب ختم ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب آپ سجدگاہ کے اوپر سجدہ کرتے ہیں نا، یہ بہت سارے لوگوں کو کوئی کاغذ کا ٹکڑا مل جاتا ہے، کوئی کبھی ٹیشو پیپر کے اوپر کر رہا ہوتا ہے، کبھی لکڑی کے اوپر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اوپر سجدہ کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن سجدہ گاہ گھر میں رکھیں، یہ مومن کی علامت ہے کہ خاک شفا اس کے پاس ہونی چاہیے، اس کی گاڑی میں ہونی چاہیے۔ روایت میں ہے جب بندہ خاک شفا کے اوپر سجدہ کرتا ہے، یہ سجدہ خاک شفا پہ پہلے ہوتا ہے، بعد میں یہ ساتوں آسمانوں کو پھاڑتا ہوا اللہ کے عرش پہ پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا جب تم دعا مانگے گا اور صلوات بھیجے گا، یہ حجاب جو تیری دعا اور تیرے آسمان کے درمیان ہے، یہ حجاب پھٹ جائے گا۔ وَدَخَلَ الدُّعَاء، اور دعا اپنا رستہ بناتی ہوئی آسمان میں انٹر ہو جائے گی۔ کتنا پیارا کلمہ ہے، دعا اپنا رستہ بناتی ہوئی آسمان میں داخل ہو جائے گی۔ اور اگر تو نے ایسے نہیں کیا، وَإِن لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر تو نے محمد و آل محمد پہ درود نہیں بھیجا، اگر تو نے وضو بھی کر لیا، 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی، الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ لی، اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کر لی، لیکن محمد و آل محمد پہ درود نہیں بھیجا، رجعت دعا واپس پلٹ آتی ہے۔ یہ دیکھیں اب سمجھ آ رہی ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔
بھائی میں وہ کام نہیں کر رہا ہوں کہ جو اہل بیت نے بتائے ہیں، جس طرح دعا مانگنے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے وہ میں پورا نہیں کر رہا۔ اب کتنے کام میں کر چکا تھا، پورے سارے کام کرنے کے بعد ایک کام اور ایک ادب رہ گیا تھا، محمد و آل محمد پہ درود نہیں بھیجا، رجعت دعا واپس پلٹ آئی۔ لہذا دعا کو واپس نہیں پلٹنے دینا، محمد و آل محمد پہ درود بھیج کے دعا کو اوپر بھیجنا ہے۔ آخری روایت، اور میں گفتگو کو یہیں پہ روک رہا ہوں۔ قال ابو عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من کانت لہو الی اللہ حاجہ، جس بندے کی اللہ کے ہاں کوئی حاجت ہو، جس بندے کی بھی اللہ کے ہاں کوئی حاجت ہے، فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وہ اپنی حاجت کا آغاز محمد و آل محمد پہ درود بھیجنے کے ساتھ کرے۔ محمد و آل محمد پہ درود بھیجے، ثم يسأل حاجتہ، اور پھر اپنے رب سے اپنی حاجت کو طلب کرے۔ اور میں نے پتہ نہیں شاید پچھلے سال کے عشرہ محرم میں یہ روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ مسجد الحرام میں ایک شخص داخل ہوا اور اس نے کہا یا امام صادق، کسی بات میں اس کی ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ مسجد الحرام میں بہت سارے لوگ ہیں جو طرح طرح کی عبادتیں کر رہے ہیں، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اور یہ سادہ سا بدو تھا، دیہاتی تھا، اس کو کوئی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ چند دیر تک مسجد الحرام میں رہا اور پھر واپس باہر نکلا۔ جو ہی باہر نکلا صادق آل محمد سے اس کی ملاقات ہوئی، کہا مولا مسجد الحرام میں داخل ہوا تھا، بڑے بڑے عبادت گزار عبادتیں کر رہے تھے، کوئی طواف میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجود میں تھا، کوئی تلاوت قرآن مجید میں تھا، کوئی دعاؤں میں مصروف تھا۔ میں جتنی دیر مسجد الحرام میں رہا اور تو مجھے کچھ آتا نہیں تھا، میں جتنی دیر رہا میں محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا رہا، مجھے اور کوئی آتا جو نہیں تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مسجد الحرام میں جتنے عبادت گزار تھے سب سے افضل عبادت تو نے کی ہے۔ یا علی، سب سے افضل عبادت تو نے انجام دی ہے۔ لہٰذا جب دعا مانگ کے تو اپنی حاجت کو اللہ سے طلب کرے گا، اللہ تیری حاجت کو پورا کرے گا۔ اگلا جملہ فقط اپنی حاجت کو مانگنے کے بعد چھوڑ نہیں دینا ہے، یہ دعا کا ایک ادب آخری جملہ ہے، ثم یختم بالصلاة علی محمد وآل محمد، پھر اپنی دعا کا اختتام بھی محمد و آل محمد پہ درود کے ساتھ کرنا ہے۔ آغاز میں بھی درود ہے، اختتام میں بھی درود ہے۔ کیوں میرے مولا اس دعا کو درود کے لفافے میں لپیٹ کے کیوں پیش کرے؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمْ مِنْ أَنْ يَقْبَلَ الطَّرَفَيْنِ وَيَدَعَ الْوَسَطِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ بعید ہے کہ جو اول دعا کو بھی قبول کر لے، آخر دعا کو بھی قبول کر لے، درمیان میں بندے کی حاجت کو قبول نہ کرے۔ سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئیے؟ اپنی دعا کو اول و آخر میں صلوات کے لفافے میں لپیٹ کر دے۔ اللہ کا یہ کتنا پیارا ادب ہے دعا کا، اول میں آخر میں بھی دعا۔ کیوں؟ آخری جملہ میں نے ختم کر دی، اذا كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنہ، جب محمد و آل محمد پہ درود بھیجا جاتا ہے تو پھر وہ دعا محجوب نہیں ہوتی ہے، یعنی آسمان اور اس دعا کے درمیان کوئی بھی پردہ اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اور یہ دعا سیدھی آسمان پہ چلی جاتی ہے۔ کوشش کی تھی کہ دعا کے سارے آداب مکمل کر دوں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش ہے۔ جو ادب رہ گئے ہیں کل دعا کے، کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو دعا کے دوران انجام دینے ہیں، اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو دعا کے آخر میں انجام دینے ہیں۔ کل انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے، اور ساتھ ہی کوشش کریں گے کہ
اگلا موضوع شرائط دعا کے اوپر بھی گفتگو کر دیں، تاکہ جتنا زیادہ سے زیادہ اس عشر محرم الحرام میں دعا کے متعلق ہم گفتگو کر سکیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و اہل بیت محمد کی ذات۔ عزیزان، صادق آل محمد کی روایت ہے 5 ہستیاں اس دنیا میں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ روئی ہیں۔ چند جملے تبرکن و تیمنن، میں لمبے مصائب پڑھنے کے عادی نہیں ہوں۔ محرم میں ویسے بھی ہر مومن کا دل قبر حسین اس کے دل میں ہوتی ہے، فقط اشارہ کرنا ہوتا ہے، گریہ ہر اس آنکھ کا مقدر ہوتی ہے جس کے دل میں حسین کی محبت ہوتی ہے۔ 5 ہستیاں امام فرماتے ہیں اس دنیا میں ایسی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا۔ پہلی ہستی آدم ہے، جنہوں نے جنت کی جدائی اور فراق میں سب سے زیادہ گریہ کیا۔ دوسری ہستی حضرت یعقوب ہیں، جو اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں سب سے زیادہ گریہ کیا۔ قرآن نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف کی جدائی میں یعقوب اتنے روئے آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی ختم ہو گئی۔ جوان بیٹا ہو دنیا سے غائب ہو جائے، پتہ بھی ہو کہ زندہ ہے اور وہاں پہنچ نہ سکے کہ وہ کدھر ہے، رو رو کے بیٹے کی قمیض کو چومتے تھے اور روتے تھے، گریہ کرتے تھے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ تیسری ہستی جس نے سب سے زیادہ گریہ کیا وہ خود حضرت یوسف ہیں، جو اپنے بابا کے فراق میں سب سے زیادہ روئے۔ وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، جو مجلس میں سادات بیٹھے ہیں ان سے معذرت طلب کر کے کہہ رہا ہوں، پہلی 3 ہستیاں اس کائنات میں مرد تھیں اور چوتھی ہستی اس کائنات میں مستور ہے، جو پیغمبر کی اکلوتی بیٹی بتول ہے۔ میں کہوں گا یوسف، یعقوب، آدم، آپ نے لمبی عمریں پائیں اور لمبے عرصے تک آپ گریہ کرتے رہے، لیکن اے امت محمد 18 سال کی یہ دختر پیغمبر ہے اور حالت کیا ہے، سر پہ موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، عصا کا سہارا لے کے چلتی ہے، ایک ہاتھ پہلو کے اوپر ہے، اس حالت میں ہے سیدہ، آنکھ بھی زخمی ہے اور ہاتھ بھی زخمی ہے۔ علماء پڑھتے ہیں اتنا گریہ کرتی تھی میری آقا زادی، میری آقا زادی کوئی اونچا نہیں روتی تھی لیکن اتنا گریہ کرتی تھی مدینہ کے در و دیوار ہل جاتے تھے۔ اجرکم اللہ، ذرا ماحول بنانا گریپا آل محمد کو رونے کے لیے، اتنا گریہ کرتی تھی میری آقا زادی۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک جملہ میں جناب سیدہ کا مصائب سارا نہیں پڑھوں گا، کل پڑھوں گا۔ امیر المومنین کے پاس مسلمان آئے، کہا یا علی زہرا کو کہو اپنے رونے کے اوقات مقرر کرے، دن کو روئے ہم رات کو آرام کریں، رات کو روئے ہم دن کو آرام کریں، مقرر ہو گیا وقت۔ پھر بھی مسلمانوں کو چین نہ آیا، پھر علی کے پاس آئے، کہا علی فاطمہ کے لیے مدینہ سے باہر کوئی بیت الحزن بنا دو، جو مدینہ کی زیارت پہ جاتے ہو اس بیت الحزن کو دیکھتے ہو، بیت الحزن بنا دو، جائے زہرا وہاں پہ اپنے بابا پہ گریہ کرے اور واپس پلٹ آئے۔ امیر المومنین نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن میری آقا زادی جو حسن حسین کو لے کے بیت الحزن پہ پہنچی، دیکھا کہ وہ درخت بھی گرا ہوا ہے، جناب زہرا جلدی سے واپس آئیں۔ امیر المومنین نے پوچھا زہرا کیا ہوا ہے، آج جلدی واپس کیوں آ گئی ہیں؟ کہا علی میرے رونے کے لیے جو جگہ مقرر کی تھی کسی مسلمان نے وہ درخت بھی گرا دیا ہے۔ یا علی
انہوں نے میرے محسن کو شہید کیا، میں نے صبر کیا، میرے دروازے کو جلایا، میں نے صبر کیا، میرے ہاتھ کو زخمی کیا، میں نے صبر کیا، مجھے اجر رسالت دیا، میں نے صبر کیا، میرا پہلو زخمی ہوا، میں نے صبر کیا، الآن یمنعونی من البکاء، اے علی اب میرے رونے پہ بھی پابندی ہے۔ اجرکم اللہ، یہ چوتھی ہستی ہے جو بڑے مختصر وقت میں سب سے زیادہ روئی ہے۔ عزادارو، پانچویں اور آخری ہستی تیرا اور میرا مظلوم امام بیمار کربلا سید سجاد ہے، جو بابا کی شہادت کے 35 یا 40 سال بعد مسلسل گریہ کرتے رہے۔ کھانا لایا جاتا، کھانا دیکھ کے غلام کی طرف کہتے کیف آکلو ابھی کو تل جایا، سجاد کیسے کھانا کھائے وہ جس کا بابا بھوکا مارا گیا۔ پانی لایا جاتا، رو رو کے کہتے کیف اشرب و ابھی کو تل عطشانا، سجاد کیسے ٹھنڈے پانی پیے جس کا بابا بہتے دریا کے کنارے پیاسا مارا گیا۔ عزادارو، باہر جاتے نا، بازار میں جاتے دیکھتے قصاب حیوان کو ذبح کر رہا ہوتا، قصاب کے پاس جاتے پوچھتے قصاب تجھے پتہ ہے کہ حیوان کو ذبح کرنے کے آداب کیا ہے؟ میرے نانا کی شریعت میں ادب کیا ہے حیوان کو ذبح کرنے کا؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے، حیوان کو پہلا ادب یہ ہے ذبح کرنے کا، اس کو پانی پلایا جاتا ہے۔ پانی کا نام آیا، رخ پھر گیا کربلا کی طرف، آیا میرے غریب بابا، تیرے نانا کی امت میں حیوانوں کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا۔ دوسرا ادب سن سکو گے؟ کہا دوسرا ادب یہ ہے ہم کسی حیوان کو دوسرے حیوان کے سامنے ذبح نہیں کرتے۔ کوئی دکھ بھرا جملہ کہا، رخ پھرا اور کہا ہائے حسین، تیری زینب بھی 70 قدم پہ دیکھ رہی تھی، سکینہ بھی دیکھ رہی تھی۔ اجرکم اللہ، اتنا اپنی بابا کی آخری جملہ میں نے ختم کر دی مصیبت، آخری جملہ عزادارو، اتنا بابا کی پیاس پہ روئے، اتنا بابا کی پیاس پہ روئے۔ عزادارو، 11 محرم کو اپنے بابا کے لاشے کو دفن نہیں کر سکے تھے، شہداء کے لاشے کو بھی دفن نہیں کر سکے تھے۔ 13 محرم کو اعجاز امامت سے جب آئے نا، اپنے شہداء کی قبروں کو دفن کرنے کے بعد جب تنہا غریب کربلا کا لاشا رہ گیا نا، کہا بنو اسد مجھے چٹائی لا دو۔ کہا کیا کریں گے مولا چٹائی کو؟ کہا دیکھتے نہیں ہو میرے بابا کا لاشا اس قابل نہیں ہے، وہ میں ٹکڑے چن کے چٹائی میں رکھوں گا۔ تعویذ قبر بند کیا، پہلا مرثیہ اور پہلی مجلس بیمار کربلا نے قبر پہ لکھی بھی اور خود بھی پڑھی، تعویذ قبر کو بند کیا، انگشت شہادت سے یہ جملہ لکھا ھذا قبر الحسین ابن علی الذی قتل عطشانا، یہ اس غریب کی قبر ہے جسے بہتے دریا کے کنارے پیاسا ذبح کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہماری اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھ تیری عزت و جلالت کا واسطہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس مجلس میں حاضر ہونے والے تمام مومنین، اس میں اپنا حصہ ڈالنے والے تمام مومنین، خاص طور پہ ملک صاحب اور ان کے بچوں کو، چودھری کفایت حسین کو، ذوالفقار حیدر، ملک غلام قمبر، علی حسنین، سید اجمل شمسی، ان سب کو صحت و سلامتی، ان کے والدین
کو امیر المومنین اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، ان کے مال اور رزق میں وسعت نصیب فرما۔ اس مجلس میں جو افراد بھی کسی بھی حوالے سے دامے درمے سخنے حصہ ڈال رہے ہیں، پروردگارہ ان کے مال اور ان کے رزق میں وسعت اور برکت نصیب فرما۔ جو ہمارے مریض ہیں انہیں شفا یابی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، ہمارے جن بچوں نے امتحانات دے رکھے ہیں ان میں انہیں نمایاں کامیابیاں نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگوں فرما، تشیع کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، ہمارے عزاداروں کی حفاظت فرما، ہماری مجالس کی حفاظت فرما، ہمارے جلوسوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت و کبریائی کا واسطہ ہم سب کے والی اور وارث امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ان کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق نصیب فرما، ان کے جان نثاروں میں شمار فرما، ان کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ النبی و آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔